تو یہ عجب لارڈ کا خطاب ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ناشیۃ اللیل کسے کہتے ہیں؟ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ناشیۃ اللیل، رات کا ایسے گزر جانا کہ اس کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے. ناشیہ، اس طرح وقت گزر جائے کہ پتہ ہی نہ چلے، اس کو کہتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قیام اللیل، یہ ہونا چاہیے تھا ان قیام اللیل هو اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حبیب اور محبوب جب آپس میں ملتے ہیں تو رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. یہ اللہ بتانا چاہتا ہے. جب حبیب اور محب ملتے ہیں، جب حبیب اور محبوب ملتے ہیں تو ان کو وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. وہ ایسے گزر جاتی ہے رات، کہیں اذان ہو گئی، اذان ہو گئی. ان ناشیۃ اللیل، یہ ناشیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ حبیب و محبوب میں ایسا تعلق ہے کہ رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ گزر جاتی ہے. اور دن چڑھ جاتا ہے، پھر جدائی کا وقت آ جاتا ہے، پھر تبلیغ کا وقت آ جاتا ہے. تو یہ میرے اللہ کے لاڈ ہیں اپنے حبیب کے ساتھ. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ ہمارے نبی کی شان کو سب سے بلند اور بالا بیان کرتی ہے. ایسی تعریف اور کسی آیت میں نہیں ہے. اللہ ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، انہیں دوڑ لگائی. اللہ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو دوڑ کے کیوں آیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، میں نے دوڑ لگائی ہے کہ مالک بلائے اور نوکر دوڑ لگائے تو مالک خوش ہوتا ہے. مالک خوش ہوتا ہے کہ میرا نوکر بھاگ کے آیا. یا اللہ میں بھاگ کے آیا کہ تو راضی ہو، تو راضی ہو، تو راضی ہو. وہ اللہ جس کو راضی کرنے کے لیے موسیٰ کلیم نے دوڑ لگائی، وہ اللہ اپنے محمد مصطفیٰ حبیب سے کہہ رہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَى، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو، تو راضی ہو، تو راضی ہو. تجھے راضی کرنا ہے، تجھے راضی کرنا ہے. یہ آیت سب سے بلند ہے نبوت کی شان میں کہ میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. ہائے ہائے ہائے، 18 دن وہی نہیں آئی اور قریش مکہ کہنے لگے وَدَّعْهُ رَبُّهُ وَقَلَا، اس کا رب اسے چھوڑ گیا، اس کا رب ناراض ہو گیا، اس کا رب اسے چھوڑ گیا. اپنوں کی باتیں کھا جاتی ہیں. ایک دن حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. ایک جملہ تھا ٹک. منصور حلاج کو لے جا رہے تھے قتل کرنے، تو ان پر آوازیں کسے جا رہے تھے، پتھر پھینکے جا رہے تھے، وہ چپ کر کے جا رہے تھے. شبلی نے ایک کنکر اٹھا کے یوں پھینکا، شبلی ابو بکر شبلی، انہوں نے کہا ہائے، اس کو کہا ہائے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے، کہنے گئے تجھے اتنے پتھر پڑ رہے تھے تو نے اف نہ کی اور اس کا کنکر پر تو ہائے کیوں کر اٹھا؟ کہ تم جانتے نہیں ہو، تم سے گلا نہیں، یہ مجھے جانتا ہے، اس کا کنکر مجھے کھا گیا ہے. تم سے کیا گلا، تم تو مجھے ذبح کرنے لے جا رہے. اما خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تو اللہ کے نبی کا دل آ گیا مٹھی میں. ہائے، وہ ہائے کہنا تھا کہ ساتوں آسمان پہ ہلچل اور جبریل بھاگا پسینوں پسینہ. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى. یہ اس لہجے میں قرآن اترا ہے. جلدی جلدی بھاگ کے جا، بھاگ کے جا. میرے محبوب کے دل پہ غبار آ گیا، جا صاف کر. غبار دور کرنے کے لیے قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، شک دور کرنے کے لیے قسمیں اٹھائی جاتی ہیں. تو اللہ نے کہا والضحى، اس روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اندھیری رات، یعنی کل کائنات کی قسم. میں ناراض نہیں، میں نے چھوڑا نہیں، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے.
میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے تو تمہیں راضی کرنا ہے، میں تمہیں چھوڑ کیسے سکتا ہوں؟ دو ترجمے امام راضی کو سنو۔ والضحا، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے عیب داروں کو چھپا لیتا ہے، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں، میں تم پہ ناراض نہیں۔ والضحا، یہ سب سے خوبصورت ترجمہ میرے دل کو لگتا اور کھاتا ہے۔ والضحا، امام راضی، والضحا، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ اب یہ اگلی بات اس مضمون سے زیادہ جوڑ کھاتی ہے، تو میں تم پہ ناراض نہیں ہوں، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، بھلا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے تو تمہیں راضی کرنا ہے، میں نے تو تمہیں راضی کرنا ہے۔ جہاں بدگمانی آ جائے وہاں قسمیں اٹھائی جاتی ہیں اور پچھلے واقعات سے صفائی پیش کی جاتی ہے کہ بھائی میں نے تمہارے ساتھ فلاں موقع پر یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا، بھلا میں تمہارا برا مان سکتا ہوں؟ تمہیں غلط فہمی ہو گئی بھائی، دیکھو فلاں موقع پر یہ ہوا، فلاں موقع پر یہ ہوا۔ مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، واہ میرے رب، واہ یا رسول اللہ، تم طلبہ اس سے محبت نہ کرو تو میں عوام کا گلہ کیا کروں؟ کوئی ان کے عشق و محبت میں رونے والا ہوتا، کوئی راتوں کو تڑپنے والا ہوتا۔ خشک ہو گئی انگیٹھیاں، فن پڑھ 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 سارے چشمے خشک ہو کے رہ گئے۔ ہائے میرا اللہ کہہ رہا ہے والضحا، ہائے ہائے، اللہ اللہ کس کو اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا عبد عبد عبد، اپنے غلام سے وہ کیا ہستی ہوگی جسے اللہ نے چاہا، اللہ نے عشق کیا۔ مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں۔ آخرت تیرے لیے بہت بڑھیا ہے دنیا سے، میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ اب سنو، علم یعید کا یتیم فآویٰ، میں بھلا تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ تمہیں یاد ہے وہ فلاں موقع پر میں نے یہ کیا تھا، تمہیں یاد ہے تو یتیم تھا، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو میری طلب میں پریشان تھا، میں نے تمہیں اپنا آپ ہی دکھا دیا، بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میں نے تیری تنگیاں دیکھی تو خدیجہ سے شادی کروا کے تیری تنگیوں کو دور کر دیا، بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ اگلی صورت بھی اسی کے ساتھ ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میں نے تو تیرا سینہ کھولا، بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میں نے تیرے بوجھ ہٹائے، بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو بلند کیا، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ دیکھو تو صحیح میرا اللہ اپنے محبوب سے کیا کر رہا ہے۔ تم کلو آبا کلو باجا پڑھ پڑھ اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہو۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا خوبصورت کلام ہے جو حسان نے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے جب پڑھا ہوگا تو کیا منظر قائم ہوا ہوگا۔ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسن ظاہری شکل و صورت کے جمال کو کہتے ہیں حسن، اور خاندانی نسب حسب نسب کے عالی شان ہونے کو کہتے ہیں جمال۔ عربی میں حسن کا مطلب ہوتا ہے ظاہری شکل و صورت کا اچھا ہونا، اور جمال کا مطلب ہوتا ہے خاندان کا اچھا ہونا، خاندانی صفات کا ہونا، خاندان کا عالی ہونا، اس کو جمال کہتے ہیں، اور شکل و صورت کے اچھے ہونے کو حسن کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حضرت ام معبد الخزاعیہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا خوبصورت صاف ستھرا۔ ہاں بھائی، میلا کچیلا رہنا کوئی زہد نہیں ہے، میلا کچیلا رہنا کوئی تقوی نہیں ہے۔ یہ طالب علم کہتا ذرا میل خورا کرتا چلاؤ تاکہ میل نظر نہ آئے، ایسے بے ذوق نہ بنو، صاف ستھرے رہو۔ رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ،
حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن کا پیکر، لم تعبہ خجلا، موٹا نہیں، لم تضربہ ثقلا، پتلا نہیں، فی عینیہ دعج، فی اشفارہ وطف، فی لحیتہ کفافہ، فی صوتہ سہل، فی عنقہ سطع. الفاظ ہیں کہ موتی ہیں. میں نے کیا دیکھا، میں نے کیا دیکھا، وسیم خسیم، وہ ایسا تھا کہ آنکھیں بڑی سیاہ اور آنکھیں بڑی لمبی اور پلکیں بڑی دراز اور بھنیں بڑی گول خوبصورت اور گردن سراہی دار اور آواز میں جادو اور آواز میں کشش اور داڑھی بڑی گھنی اور خوبصورت. وسیم، ایسا حسین تھا کہ جب دیکھتی تھی دوبارہ دیکھنے کو جی چاہتا تھا. قسیم، ایسا حسین تھا کہ چاروں طرف سے حسن کے جلوے جلوے ایسے چشمے کی طرح حسن پھوٹتا تھا. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے دل نہ بھرے. حسین اس کو کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے حسن کا پیکر ہو. حسین اس کو کہتے ہیں جس کا دیکھتے ہی حسن متاثر کرے. تو اس نے تینوں لفظ استعمال کیے. حسن الخلق، دیکھتے ہی دل کھچا. پھر وسیم، پھر میرا جی چاہا کہ میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں. پھر قسیم، جدھر سے دیکھوں ادھر ہی حسن تھا، جہاں سے دیکھا ادھر سے ہی حسن تھا. انگلیوں کا حسن الگ اور ہاتھوں کا الگ اور پاؤں کا الگ اور سر کا الگ، چھاتی کا الگ، چہرے کا الگ، زلفوں کا الگ، آنکھوں کا الگ، بھووں کا الگ، پلکوں کا الگ، گردن کا الگ، سینے کا الگ، چھاتی کا الگ، کمر کا الگ. حسن بھی غلام بن گیا تھا اس نوجوان کے سامنے. یہ ام معبد کہہ رہی اور حسان کہہ رہا احسن منک لم تر قط عینی، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. واجمل منک لم تلد النساء، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. میں نے کیا کہا تھا؟ جمال ہوتا ہے خاندانی کمال کو جمال کہتے ہیں. اونچے خاندان کی اونچائی کو جمال. تو کہا تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا. جمال کا تعلق حسب نسب سے ہے، حسن کا تعلق ظاہری شکل و صورت سے ہے. تو کہا تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا. عربی اور ہاشمی اور قرشی اور عربی اور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاس بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کوئی ماں جن نہیں سکتی. کون لائے گا ہاشمی، کون لائے گا عربی، کون لائے گا قرشی ایسا لال جس کو اللہ نے چنا اور حبیب بنایا اور سارے نسب کو آدم علیہ السلام تک محفوظ رکھا، ہر ادا کو محفوظ رکھا. تو نور نبوت کو سینے میں اتارو. یہ نور، دو نور جمع ہوں گے تو پھر قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، حدیث بھی سمجھ میں آئے گی، جنت کا بھی شوق ہوگا، جہنم کا بھی خوف ہوگا، اللہ کا بھی تعلق ملے گا. دنیا کی بے رغبتی، دنیا سے نفرت، دنیا کے لیے وہ بکے گا نہیں، جھکے گا نہیں، دنیا پہ ایمان کے سودے نہیں کرے گا. جب یہ دو نور اس کے اندر فروزہ ہوں گے. میرے عزیزوں، میرے بھائیو، آپ اسی محنت میں ہو، اسی محنت میں ہو، اسی محنت میں، اسی راستے سے یہ ملتے ہیں، اسی راستے سے یہ ملتے